چونکہ قرآن میں اصحاب و رس کا واقعہ موجود ہے. رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو، اور اصحاب مانے والے اصحاب و رس یعنی کنویں والے. قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا نام حضرت حنظلہ صفوان تھا. یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے. کئی سو سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے. ایک ماشکی پانی کی مشکیں بھرنے والا غلام کئی سو سال کے بعد ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. باقی پوری قوم حضرت حنظلہ کی دشمن تھی. صرف ایک غلام نے کلمہ پڑھا. پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی. باقی قوم تنگ آ گئی کہ اس کی توحید کا پیغام آگے نہ پہنچنے پائے. قوم نے مل کر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا. اور اس کنویں کے اوپر بہت بڑا بھاری سا پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ نبی حضرت حنظلہ نکل نہ سکیں. میرے بھائیوں، حضرت حنظلہ کا جرم کیا تھا؟ حضرت حنظلہ کہتے تھے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں. میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کہتے تھے اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. قوم نے اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے ایک بہت بڑا بھاری سا پتھر رکھ دیا. حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے. پیغمبر کنویں کی تاریکی میں بھوکے پیاسے، پیغمبر گندے کنویں میں ہیں. 3 دن کے بعد ان کے اس غلام امتی کو پتہ چلتا ہے تو وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں اپنے سے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، اے میرے آقا، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کا پیغمبر اس کنویں میں جو 3 دن سے قید تمام طریقے کی مشقت و پریشانی برداشت کر چکا تھا، پیغمبر حضرت حنظلہ نے اس کنویں میں کھڑے ہو کر کہا اے میرے امتی، اللہ کا ڈر نہ چھوڑنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. وہ ادنا سا غلام امتی چلا گیا. دوسرے دن پھر وہی غلام حضرت حنظلہ کا امتی آیا، کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا اے میرے امتی، اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑنا. میرے دوستو، 8-10 دن گزر گئے. 8-10 دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا آخر ہماری برادری کا انسان ہے، چلو اس کو کنویں سے نکالتے ہیں، شاید اس کا ذہن ٹھیک ہو گیا ہو. شاید اپنے معبودوں کی بات اب نہ کرے، شاید اپنے خدا کی بات نہ کرے. ہو سکتا ہے اس کی عقل ٹھکانے ہو گئی ہو سکتا ہے کلمے سے پھر گیا ہو. ساری قوم کے لوگ کنویں پر آئے اور آ کر اس کنویں سے پتھر کو ہٹایا اور
کو ہٹا کر پوچھا، اے حنظلہ، اے خدا کے پیغمبر حنظلہ، تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حنظلہ نے کنویں کے اندر سے جواب دیا، قولوا لا الہ الا اللہ لا تفلح، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر یہی پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ 8-10 دن سے اسے کنویں میں رکھا ہے، پھر بھی وہی کلمہ کہتا ہے، اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ میرے دوستو، اس کے بعد قوم نے اتنا ظلم کیا، پورے علاقے کی مٹی اور گندگی اٹھا کر کنویں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت حنظلہ کنویں میں بند ہیں اور پورے علاقے کی مٹی اور گندگی ڈالی جا رہی ہے۔ پیغمبر کا جسم زمین میں دب گیا، دبایا جا رہا ہے، صرف سر باقی ہے۔ قوم پوچھتی ہے، اے حنظلہ بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حنظلہ بن صفوان نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ اب کیا تھا، بدبخت قوم پتھر اٹھاتی ہے اور پیغمبر علیہ السلام حضرت حنظلہ کے منہ کے اوپر بھی مٹی ڈال دی اور حضرت حنظلہ کو کنویں کے اندر دفن کر دیا۔ اور اس بدبخت قوم نے مٹی ڈالی، حضرت حنظلہ بن صفوان کو دفن کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی غیرت کو جوش آیا تو قوم حضرت حنظلہ کو دفن کرنے کے بعد اسی کنویں کے اوپر ناچنے لگی، افراتفری کرنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، جبریل جا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جس نے میرے پیغمبر کو لا الہ الا اللہ کے جرم میں اس طریقے کی تکلیفیں پہنچائی۔ تب کیا تھا، اللہ کے حکم سے پوری بستی نست و نابود اور برباد ہو گئی۔ تو نبیوں کا یہی عمل رہا، قوم کو سمجھاؤ۔ قوم کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں نبی بھیجے، اور پھر انبیاء کرام کو طرح طرح کی مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر دور کے نبی نے کیسے کیسے ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن کلمہ حق کو نہ چھوڑا۔ قوم کے ظلم کو برداشت کیا، کلمہ حق کے اوپر جمے رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے، ہر نبی کے امتی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، سبق حاصل کرنے کے لیے عبرت بنا دیا۔ واعظ و نصیحت، صراط مستقیم بتلا دیا گیا ان کے راستے کو۔
یہ توحید کا عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو توحید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔